Today we're going to talk about something very important. This is the most requested video, and I get a lot of questions related to depression and fibromyalgia and other chronic illnesses, and today we're going to talk about them. But before I do that, I have to announce this huge giveaway that is going to one of you. I will be doing such giveaways in the next 10 videos, so there are total 10 giveaways, and this is open for people in the US and Pakistan. For more details, you have to watch the video till the end, and I will tell you guys more about this. The most asked question is, what are the symptoms of depression and how do we know that we have depression? It's very important to understand one thing, that depression is a disease and you need a professional to diagnose your condition. It's not like कि आपको कोई बंदा एक set number of symptoms दे देगा and you can figure out कि okay आपको depression है या नहीं. So it's very important कि you go to a psychologist, a psychiatrist, so they can actually figure out what's happening with you and then treat you accordingly. As far as symptoms are concerned, हर किसी को सेम symptoms नहीं आते. हो सकता है कुछ जो symptoms मुझे हैं वो आप में से किसी को नहीं होंगे, या जो आप में से किसी को हैं वो मुझे नहीं होंगे. But how I got diagnosed, मुझे panic attacks बहुत ज़्यादा आते थे, and then I used to have a lot of fainting spells. I was very young at that time, तो I could not figure out कि मुझे mood issues हो रहे हैं या मुझे रोना आ रहा है या कुछ. So I think the most prominent symptoms were panic attacks and fainting spells, and that is when my parents got concerned and they took me to a psychiatrist, and obviously फिर चीज़ें वहाँ से चली. But if I have to say क्या क्या symptoms हो सकते हैं, तो the starting symptoms can be as simple as getting anxiety, या छोटी छोटी बात पे परेशान होना, anxious होना, panic attacks आना, रात को नींद ना आना, क्राइंग स्पेल्स, इतना ज़्यादा रोना आना जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं आता या उससे पहले आपको नॉर्मली नहीं आता था. सो एक बहुत बड़ा जो इसका फिगरिंग फैक्टर है वो ये है कि चेंज ऑफ सिम्टम्स, यानी पहले आप एक सर्टेन तरीके से फील करते थे एंड देन वो चीज़ आपके लिए चेंज हो जाना. जैसे कोई एक इंसान है, उसको रोना नहीं आता या वो बहुत कम रोता है, एंड देन सडनली ज़िंदगी में ऐसा टाइम आना जहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्राइंग स्पेल्स आना शुरू हो गए. तो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू सी. इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आया है, या बहुत से लोग मुझे DMs करके पूछते हैं, वो ये है कि हम अपने डिप्रेशन को ट्रीट कैसे करें. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट ट्रीट योर डिप्रेशन. आपको एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर की, एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट की शक्ल में है जो आपको मेडिकेशंस देगा, या साइकोलॉजिस्ट की शक्ल में है जो आपकी काउंसलिंग करेगा, आपको थेरेपी देगा. तो डिप्रेशन को ठीक करने के या एंग्जाइटी से डील करने के लिए दो डिफरेंट तरीके होते हैं. एक साइकियाट्रिस्ट जो आपको मेडिकेशंस के थ्रू ठीक करता है, एंड एक साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपी के थ्रू ठीक करता है. ऐसा नहीं है कि किसी को एक करता है किसी को दो. आपकी कंडीशन को देखा जाता है, कितनी एक्सट्रीम किस्म की कंडीशन है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है. अगर आपकी कंडीशन बहुत अर्ली स्टेजेस में है तो आपको साइकोलॉजिस्ट से फ़र्क पड़ेगा, थेरेपी से, काउंसलिंग से इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. लेकिन अगर आपका डिप्रेशन काफ़ी आगे पहुंच चुका है एंड यू हैव बिन डीलिंग विद इट फॉर ईयर्स, तो मे बी आपको मेडिकेशंस की या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होगी. बट आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप पहले एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, वो आपकी कंडीशन को देखेगा. बहुत सारी जगहों पे इन पाकिस्तान साइकियाट्रिस्ट के साथ ही साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, तो इट्स ईजियर कि वो आपके लिए डिसाइड कर सकें कि आपको किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. अदर देन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट जो आपकी थेरेपी और मेडिकेशन करते हैं, लाइफ कोचिंग इज़ समथिंग जो आपको काफ़ी हेल्प करता है, जो आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने का तरीका बताते हैं. देयर आर डिफरेंट वेज जिससे आप इमोशंस को मैनेज करना सीखते हो. सो दैट इज़ समथिंग दैट डज़ हेल्प. बट ऑब्वियसली आपको पहले यू नीड टू फिगर आउट कि आपको इशू क्या है, और इसके लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख कर दी हैं, हम वो लें या ना लें. दिस इज़ समथिंग वेरी बेसिक. आप डॉक्टर के पास गए हैं तो इसका मतलब है कि यू हैव बिन डीलिंग विद समथिंग. आपको कोई इशू था इसीलिए आप डॉक्टर के पास गए हैं, और उस इशू को ठीक करने के लिए अगर डॉक्टर ने आपको मेडिकेशंस दिए हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ दोज मेडिकेशंस. और उन मेडिकेशंस को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, इनको छोड़ने का एक तरीका होता है. बहुत सारे मुझे DMs आते हैं कि डॉक्टर ने मुझे मेडिकेशन दी, मैंने 10 दिन खाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने छोड़ दी. कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर ने मुझे मेडिकेशन दी, मैंने 1 महीना खाई, उससे मेरी बहुत तबीयत ख़राब होती थी, या मुझे ज़्यादा होना शुरू हो गया डिप्रेशन, तो मैंने छोड़ दी. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने मेडिकेशन ली, 3 महीने उन्होंने खाई, उनको बेहतर लगा और उन्होंने छोड़ दी.
اور کیسے چھوڑ دی؟ اچانک ایک دن چھوڑ دی. جو ڈپریشن کی میڈیکیشن ہوتی ہے، کوئی بھی میڈیکیشن ڈپریشن سے ریلیٹڈ، وہ آپ کے سسٹم میں بلڈ ہونے کے لیے، بلکہ اور بھی بہت ساری دوائیاں وہ آپ کے سسٹم میں، آپ کی باڈی میں بلڈ ہونے کے لیے کچھ وقت لیتے ہیں. اور جب تک آپ وہ ٹائم دوائیوں کو نہیں دیں گے تب تک یو ول ناٹ فیل بیٹر. کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو شروع میں آپ کے سمٹمس کو ورسن کرتی ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ دوائی کام نہیں کر رہی یا دوائی ڈاکٹر نے دوائی ٹھیک نہیں دی. اگر آپ کو ایسے کچھ کنسرنس ہیں، یو کین جسٹ کال یور ڈاکٹر آپ، یا پھر آپ دوبارہ ان کے پاس جا سکتے ہیں پتہ کرنے کے لیے. ورنہ یوزلی ڈاکٹرز آپ کو یہ چیز انفارم کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس سے یہ چیز ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اگر یہ سمٹمس ہوں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے. جس طرح دوائی شروع کرنے کا اور اس کو لینے کا طریقہ ہے، اسی طرح دوائی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم ٹیپرنگ آف کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو دوائی آپ لے رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی اس پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. اب جب آپ کی باڈی ایک ایکسٹرنل سورس پہ ڈپینڈنٹ ہے، یعنی جو آپ میڈیکیشن لے رہے ہیں اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو آپ ایک دم سے جب وہ میڈیکیشن چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی باڈی کو ایک دم سے شاک لگے گا اور باڈی اس کو ڈیل نہیں کر پائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو وڈرال سمٹمس ہو سکتے ہیں. اسی لیے ٹیپرنگ آف یعنی آپ آہستہ آہستہ اس دوائی کو چھوڑتے ہیں. سم ٹائمز ہم ڈوزج کو کم کرتے ہیں، سم ٹائمز ہم فریکوینسی کو کم کرتے ہیں، ڈپینڈنگ آن کہ آپ کون سی میڈیکیشن لے رہے ہو اور کس طرح سے اس کو ٹیپر آف کرنا ہے. اینڈ دیٹ از دا اونلی وے کہ آپ اپنی میڈیکیشن کو روکیں گے. جتنے بھی لوگ ایبرپٹلی اپنی میڈیکیشن کو اسٹاپ کر دیتے ہیں ان کو زیادہ سمٹمس آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. دوائیاں اوبیسلی سب سیف ہوتی ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو کوئی ایسی دوائی نہیں دے گا جو آپ کے لیے انسیف ہے. ہاں، اگر آپ کو آپ کی کوئی کنڈیشن ہے جیسے آپ پریگننٹ ہیں یا کچھ، تو اس میں کچھ میڈیکیشنز نہیں لینی ہوتی، لیکن اوبیسلی وہ بات آپ اپنے ڈاکٹر کو بتاتے ہو اور آپ کا ڈاکٹر اس حساب سے آپ کو medications دیتا ہے. I don't want the video to be very long, so I'm just going to take one more question. The question is how to deal with depression at home. ہم خود کیسے اپنے آپ کو ریکور کریں from depression. Obviously after medications, therapies and life coachings, ایک بہت بڑا پارٹ آف کمنگ آؤٹ آف ڈپریشن از یور اون ول پاور. جب تک آپ خود اپنے اوپر محنت نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے، it's not gonna get better. For the longest period of my life, I was just dependent on medications and doctors and counseling because میرے symptoms اتنے زیادہ تھے کہ I did not have the time, and obviously میں اپنی زندگی میں busy بھی تھی, I was studying and everything, so I did not have the time to work on myself, and obviously it's the hardest thing you can do. اس لیے I think I was escaping it. But جب تک آپ خود اپنے اوپر محنت نہیں کریں گے، انرجی نہیں لگائیں گے، ٹائم نہیں لگائیں گے، you will find yourself in depression after every 5 months, 6 months. Because depression کا relapse ہوتا ہے. It's very common. کبھی بھی آپ کا ڈپریشن فلی ٹھیک ہو بھی جائے تو there are a lot of chances کہ it's gonna come back, relapse ہوگا. اور اس کو بہتر بنانے کے لیے you need to understand your emotions better, you need to understand your triggers better, you need to make more informed and better decisions. اور اس کے لیے you need to follow a certain lifestyle. Lifestyle کا ایک بہت بڑا رول ہے in depression. If you're not attentive towards your lifestyle, your sleep, your food, your diet, اگر میری ماما یہ دیکھ رہی ہوں گے تو she's gonna laugh, but I agree, it's a fact. If you're not eating healthy, if you're not sleeping well, if you're not taking care of yourself, it's gonna come back. اب بہت سے لوگ بولیں گے ہمیں نیند نہیں آتی. مجھے بھی نہیں آتی. مجھے نہیں آتی اس لیے I make sure کہ میں اپنا جو پوری روٹین ہے یا اسکیجول ہے اس کو اپنی نیند کے اراؤنڈ ٹرانسفارم کروں. اگر میں رات کو 10 بجے بیڈ پہ لیٹتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے 3 بجے تک نیند نہیں آئے گی، تو 10 بجے سے 3 بجے تک جو میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہوں، I am just filling my brain up with things that are not important. کچھ لوگ کیونکہ آپ 10 بجے سے 3 بجے تک اگر بیڈ پہ لیٹے ہوئے تو آپ اوور تھنک کرنا شروع ہو جاؤ گے. جو لوگ نہیں بھی کرتے وہ بھی اوور تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان اینی کیس آپ کو 3 بجے تک نیند نہیں آ رہی، فائنڈ این ایکٹیویٹی, ڈو سم تھنگ فار یور سیلف. مجھے پتہ ہے میری باڈی اس طرح سے ہے, آئی ایم ناٹ اے مارننگ پرسن. میں صبح جلدی نہیں اٹھ سکتی بیکاز آبویسلی میں نے اپنی پوری زندگی میڈیکیشنز لی ہیں. آئی ہیو بن سو سک. صبح اٹھنا از ناٹ سم تھنگ آئی کین ڈو. بٹ شام جیسے 5 بجتے ہیں میرے اندر ایک ڈفرینٹ روح آ جاتی ہے. تو اگر مجھے پتہ ہے کہ شام کا وہ ٹائم از دا موسٹ ایکٹیو ٹائم آف مائی لائف,
تو پھر میں اپنی روٹین، اپنی چیزوں کو، اپنے کاموں کو اس ٹائم پہ مینیج کرتی ہوں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی روٹین کو اپنے باڈی کے حساب سے اسٹریم لائن کرو. ادر تھنگس دیٹ آر ویری امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں وہ ہیں ٹو فائنڈ این اسکیپ فار یور ایموشنس. اگر آپ ایسے انسان ہیں جو بہت ایکسپریسو نہیں ہیں تو ٹرائی ٹو ایکسپریس یور فیلنگس اینڈ یور ایموشنز ان فارم آف این آرٹ, مے بی بائی اسکیچنگ اور ڈرائنگ اور سنگنگ, اینی تھنگ دیٹ ورکس فار یو. مجھے غصہ بہت زیادہ آتا تھا. آئی واز ویری شارٹ ٹیمپرڈ, اور وہ غصہ اوبیسلی لوگوں پہ بھی نکلتا تھا, چیزوں پہ بھی نکلتا تھا. اینڈ دین آئی میڈ اے ہیبٹ کہ جب مجھے غصہ آئے گا آئی ول ٹرانسفارم اٹ انٹو سم تھنگ کریٹو. اینڈ مجھے جب بھی غصہ آتا ہے, یہ روز کا غصہ نہیں ہے کہ کوئی چیز خراب ہو گئی اور اس پہ غصہ آ رہا ہے. اٹس لائک اٹس مور لائک فرسٹریشن, انوائنس جو آپ زندگی میں آپ کے دماغ میں بلڈ ہوتی رہتی ہے. کچھ چیزیں جن کو آپ فیس نہیں کر پا رہے, کچھ پرابلمس آپ کی لائف میں, اور پھر آپ کی دماغ میں ایک فرسٹریشن بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ آپ کے باڈی لینگویج میں, آپ کی باتوں میں, آپ کے ایموشنز میں نکلنا شروع ہوتی ہے. اس انوائنس, اس فرسٹریشن, اس اینگر کو آئی میک شیور کہ میں اسکیچنگ کر کے نکالوں. سو مے بی اب تو فریکوینسی بہت کم ہو گیا. آئی ڈونٹ ریمبر دا لاسٹ ٹائم آئی اسکیچ, بیکاز I have been doing really well, alhamdulillah, to manage my emotions. But ہفتے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, whatever suits you, do something to take your emotions out. If it's something you like, for example, آپ کو coloring کا شوق ہے, keep a coloring book, color every night, once a week, once a month, whatever suits you. But do something that gives you an outlet, جو آپ کے ایموشنس کو ایکسپریس ہونے کا ایک طریقہ دے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ دیٹ دس ویڈیو ہیلپس یو ان وٹ ایور وے اٹ کین, بیکاز آئی وش کہ جب میں اس اسٹیج میں تھی یا اس ٹائم پہ تھی, آئی کوڈ ہیو فاؤنڈ اے سنگل ویڈیو جو اپنے ایکسپیرینس سے کسی نے شیئر کر کے بتائی ہو. بیکاز وین یو ار ان ڈپریشن, دا ورلڈ از اے لونلی پلیس. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کو سمجھنے والا. آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے, آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے. بٹ آئی پرومس, آئی سی یو, آئی ہیو بین تھرو آل آف دس, اینڈ آئی پرومس اٹ از گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. یو جسٹ ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. یو جسٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ not everything is worth your attention, and you have to filter things out, filter people out, people and things that hurt you, people and things that make your life difficult, filter them out. You don't need any one of them. And I know it's not easy, کیونکہ sometimes وہ لوگ یا situations اتنا آپ کے قریب ہوتے ہیں یا اتنا ریگولرلی آپ کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں کہ ان کو فلٹر آؤٹ کرنا seems like impossible. بٹ فلٹرنگ آؤٹ کا یہ مطلب نہیں ہے ٹو کٹنگ دیم آف. کٹنگ دیم آف اینڈ فلٹرنگ دیم از ڈفرینٹ. فلٹر کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ ہیں لیکن آپ نے اپنے ان کے درمیان میں ایک فلٹر لگا لیا. ایک فلٹر نہیں ہوتا جس کے اندر ایسے سوراخ ہوتے ہیں, اٹس پورس, کہ بہت کم چیزیں اس میں سے پاس کر سکتے ہیں, صرف صاف چیزیں پاس کر سکتے ہیں, اینڈ آل دی ڈرٹ وہ دوسری سائڈ پہ رہ جاتی ہے. سو یو ہیو ٹو فلٹر دیم آؤٹ. یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں جو آپ کو ہرٹ کر رہی ہیں, آپ ان کو فلٹر کر دیں. سو آپ اس ساری انفارمیشن کو, ان سب چیزوں کو فلٹر آؤٹ کر دیں جو امپورٹنٹ نہیں ہے, اور کیا امپورٹنٹ ہے اور کیا نہیں, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ فار یور سیلف. I will answer more questions. If you guys have any more questions, leave me in the comments. I still have a huge list of questions جو میں ایسا different videos میں answer کرتی رہوں گی. But I really hope that you guys feel better, and I know زندگی مشکل ہے, but you're strong. You're stronger than you know. مجھے جب لوگ یہ بات کہتے تھے کہ oh you're strong, you're very strong, you're stronger than you think, تو میں کہتی تھی کیا ان کو کیا پتہ ہے. But trust me, you're stronger than you think, because ہم تب تک اپنے فل پوٹینشیل کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے جب تک ہم ایسی سچویشنز سے گزر نہیں جاتے جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نہیں کر سکتے. We will never be able to do it, and then few years down the line آپ ان چیزوں کو پاس کر کے گزر چکے ہوتے ہیں, and you're living a life of your own, and آپ ریئلائز کرتے ہو کہ یار I think I'm strong. You are strong. If nobody has told you today, I'm telling you, you're strong, you can do this. I just hope that you feel better.
Comment down below all the questions that you have. And now let's talk about the giveaway. So this is the giveaway basket. It will have beauty products, maybe some clothing, some random items, ya kuch personal items, or a message or a gift from me or a letter from me. This can have all those things and this can be yours. All you have to do is comment down below your name and your Instagram username and one beautiful line for the audience and for the people and for me, because I'm gonna read your comments. Last but not the least, you're beautiful and you deserve the best in the world.